اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہماری نئی نسل جوان ہو رہی ہے تو دین کی دوری کی وجہ سے دین سیکھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اکثر ان کو حرام اور حلال کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ جیسے غسل کے مسائل ہیں، غسل ہے، غسل جنابت ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ جہاں غسل فرض نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا، وہاں وہ غسل کو فرض اور واجب جان رہے ہوتے ہیں، اور جہاں غسل واجب ہوتا ہے ان پر تو وہاں وہ غسل نہیں کرتے۔ تو آج ہم آپ کو چند صورتیں بتاتے ہیں جہاں غسل واجب ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے ان تک یہ ہماری ویڈیو پہنچے اور وہ اس حرام جو کام کرتے ہیں، جو ان کو مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ ان کو معلوم ہو جائیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی مرد ہے یا عورت ہے بیداری کی حالت میں، ان کو اگر بیداری کی حالت میں منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس صورت میں ان پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بیداری کی حالت میں۔ ہاں اگر بیداری کی حالت میں ہے اور منی نکلتی ہے لیکن اس میں جوش نہیں ہوتا، شہوت نہیں ہوتی، کسی بیماری کی وجہ سے منی نکل آتی ہے، یا کوئی بوجھ اٹھانے کی وجہ سے منی نکل آتی ہے، یا کمزوری کی وجہ سے منی نکلتی ہے لیکن اس میں جوش اور شہوت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ غسل واجب اس وقت ہوگا بیداری کی حالت میں، مرد ہو یا عورت ہو، اور منی ان کی نکلے شہوت اور جوش کے ساتھ، اس صورت میں ان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر نیند میں ہے، نیند میں منی نکلتی ہے جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، نیند میں ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی چاہے مرد ہے یا عورت ہے ان پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیند میں یا تو خواب میں ہم دیکھتے ہیں ہم کسی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یا کسی وجہ سے منی نکلتی ہے، اور صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم کپڑوں پہ بھی منی کے نشانات دیکھتے ہیں، اب چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو پھر بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں نیند میں ہم کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یا ہماری منی نکلتی ہے شہوت کے ساتھ، لیکن ہم صبح کو اٹھ کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، وہاں ہمیں منی کے پانی کے نشانات نظر نہیں آتے، پھر غسل واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جیسے ہی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوگی تو دونوں پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ یہاں اب منی نکلنے کا جو ہے یہ شرط نہیں ہے کہ منی نکلی یا نہیں نکلی، جیسے ہی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوگی تو دونوں پہ اسی وقت غسل واجب ہو جائے گا، چاہے وہ عورت کے آگے والے حصے سے ہم بستری کریں یا پیچھے والے حصے سے، اگرچہ کبیرہ گناہ ہے پیچھے والے حصے سے ہم بستری کرنا، تو دونوں صورتوں میں دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4، جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حالت کفر میں وہ ہم بستری کرتے ہیں یا ان کو احتلام ہوتا رہتا ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور وہاں وہ جو گندگی ہے اس کو تو دور کر لیتے ہیں لیکن وہ غسل نہیں کرتے، ان کو غسل کا معلوم نہیں ہوتا، تو جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بھی غسل کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی غسل دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا وہ کس حالت میں فوت ہوا ہے، شاید حالت اس پہ غسل واجب ہو، اس حالت میں وہ فوت ہوا ہو، تو اس لیے جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کو بھی غسل دینا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 6، جو عورت حیض والی ہوتی ہے، جیسے ہی اس کے حیض کے دن ختم ہوں گے تو حیض کے ختم ہوتے ہی اس عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مہینے میں ایک ہفتہ جو ہے یا کم از کم 3 دن ہوتے ہیں حیض کے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، یہ جو عورت کو خون آتے ہیں اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، مہینے میں ایک بار آتا ہے، تو جیسے ہی یہ خون ختم ہوگا تو اس کے ختم ہوتے ہی عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔
نمبر 7، جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے بچے کی، تو اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نفاس کا خون رکتا ہے، اس کے بعد فوراً اس عورت پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس نفاس والے خون کی مدت مقرر نہیں ہے، 1 دن بعد بھی رک سکتا ہے، 2 دن بعد بھی، اور 10 دن بعد بھی، 15 دن بعد بھی۔ حد سے حد جو ہے اس کی ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن اس کی حد ہے، 40 دن تک وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ خون بند ہوگا تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 8، جو مرد یا عورت مشت زنی کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے اپنی جو شہوت ہے اس کو پوری کرتے ہیں، اس وقت جو ان کو احتلام ہوتا ہے، جو ان کی منی نکلتی ہے شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، مشت زنی جو کرتے ہیں اس کے بعد ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، جو حضرات الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ پیٹ کے اوپر سے کر لیتے ہیں، اس پر غسل واجب نہیں ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے الٹرا ساؤنڈ کا، وہ شرمگاہ سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ جو چیز داخل کرتے ہیں عورت کی شرمگاہ سے، اس سے عورت کو شہوت آ جاتی ہے، جوش آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو انزال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ حضرات یہ وہ صورتیں ہیں جس پر غسل کرنا واجب ہے۔ کچھ حضرات غلط فہمی کی وجہ سے، جیسے اکثر مسائل آتے رہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم فون پہ بات کرتے ہیں بیوی کے ساتھ اور ہمارے کچھ قطرے نکل آتے ہیں بیوی کے یا مرد کے، تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ غسل واجب اس وقت ہوگا جب منی نکلے گی، وہ بھی شہوت کے ساتھ، بیداری کی حالت میں، شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ نکلے گی۔ اس حالت میں جب کوئی فون کر رہا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، یا بیوی اپنے گھر والے کے ساتھ فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس حالت میں جو پانی آتا ہے، یا مرد کا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور جسم کا آپس میں مل جانا، یا اس کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے ایک دوسرے کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا، اس سے جو پانی آتا ہے، مرد کا آتا ہے یا عورت کا آتا ہے، وہ عموماً مزی کا پانی ہوتا ہے۔ اس صورت میں چاہے رات کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے سوتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے، تو اس کو مزی کا پانی کہتے ہیں، اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ اکثر حضرات اس پہ غسل کرتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہوتا ہے منی کے نکلنے سے، وہ بھی شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ جو نکلتی ہے، اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔